السلام علیکم ویئرس، فوڈ اینڈ ٹیسٹ کی فیملی میں سب کو ویلکم۔ آج میں آپ کے ساتھ بڑی زبردست سی چکن کڑاہی کی ریسپی لے کر آئی ہوں جس کو بنانا بے حد ہی آسان ہے۔ اس کے لیے ہمیں جن انگریڈینٹ کی ضرورت ہے وہ کچھ یوں ہیں۔ میرے پاس ہے چکن ½ kg، لہسن کا پیسٹ 1 چائے کا چمچ، ادرک کا پیسٹ 1 چائے کا چمچ، ½ کپ دہی، 2 ٹماٹر اس کو میں نے کیوبس میں کاٹ لیا ہے، 1 چھوٹا پیاز اس کو میں نے تھوڑے سے پانی کے اندر گرائنڈ کر لیا تھا۔ یہ پیاز میرے پاس ریڈ کلر کا تھا اس لیے اس کا کلر یہ آیا ہے۔ بھنا کٹا سفید زیرہ آدھا چائے کا چمچ، دھنیا پاؤڈر 1 ٹی اسپون، 3 سے 4 ہری مرچیں اس کو میں نے فائنلی چاپ کر لیا ہے، کٹی لال مرچ آدھا چائے کا چمچ اور لال مرچ پاؤڈر آدھا چائے کا چمچ، ہلدی 1/4 ٹی اسپون اور بلیک پیپر ½ ٹی اسپون اور سالٹ 1 ٹی اسپون۔ ایک پین لے لیا اور اس کے اندر میں یہ چکن ڈال دوں گی، اس کے اندر میں ٹماٹر ڈال دوں گی اور پیاز پیسا ہوا یہ بھی ڈال دوں گی۔ فوڈ اسٹریٹ میں آپ کو کڑھائی اسی طرح سے ملے گی۔ ٹماٹر کا پیسٹ ڈال دوں گی، لہسن کا پیسٹ ڈال دوں گی، نمک ڈال دوں گی، ہلدی ڈال دوں گی اور لال مرچ پاؤڈر ڈال دوں گی اور اس کو میں مکس کر لوں گی۔ سمپل سی ریسپی ہے پر بہت مزے کی ہے۔ میں نے کافی زیادہ کڑھائیاں سکھائی ہیں، تھوڑی سی ڈفرنٹ ہٹ کر ہے۔ اس کو کور کر دوں گی اور 5 منٹ کے لیے میں کوک کر لوں گی۔ 5 منٹ کے بعد آپ سے ملتی ہوں۔ یہ دیکھیں اس کے اندر میں نے پانی کا 1 ڈراپ بھی ابھی تک نہیں ڈالا، ٹماٹر کے پانی کے اندر سے ہی یہ چکن ہمارا گل رہا ہے۔ اب میں اس کے اندر 1/4 کپ پانی ڈال دوں گی اور اس کو مکس کر لوں گی، کور کر دوں گی اور ٹماٹر بھی ہمارے گل جائیں گے اور چکن بھی ہمارا ہاف ڈن ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں چکن ہاف ڈن ہو چکا ہے اور اس کے اندر جو ہم نے ٹماٹر ڈالے تھے وہ بھی بالکل گل چکے ہیں۔ اب میں اس پوائنٹ پہ 1/4 کپ آئل ڈال دوں گی اور اس کو مکس کر دوں گی۔ پہلے میں نے آئل نہیں ڈالا تھا، اس پوائنٹ پہ آئل ڈالنا ہے۔ آپ آئل بھی ڈال سکتے ہیں اور گھی بھی ڈال سکتے ہیں۔ اسٹریٹ فوڈ میں کڑھائی کے اندر آئل کی بجائے گھی ڈلتا ہے، اس سے فلیور ذرا زیادہ اچھا آتا ہے، لیکن میں نہیں ڈال رہی کیونکہ گھی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے، اس لیے میں نہیں ڈال رہی۔ اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال سکتے ہیں۔ بھنا کٹا سفید زیرہ ڈال دوں گی اور دھنیا پاؤڈر ڈال دوں گی اور اس کو مکس کر کے اس کی بھنائی کروں گی۔ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارا مسالہ اور چکن کا کلر چینج ہوتا جا رہا ہے۔ جتنی ہم اچھی بھنائی کریں گے اتنے مزے کی کڑھائی بنے گی۔ 1-2 منٹ کے لیے میں اس کو بھونتی ہوں اچھی طریقے سے۔ یہ دیکھیں 2 منٹ ہو گئے چکن کو بھونتے ہوئے۔ اب میں اس پوائنٹ پہ دہی ایڈ کر دوں گی اور دہی میرے پاس ہے ½ کپ گاڑھا ہے اور اس کو مکس کر لوں گی۔ دہی ڈال کے فوراً مکس کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو یوگرٹ ہے وہ کرڈ نہ ہو۔ اب ہم نے اس کو اتنا بھونا ہے کہ یہ ہمارا جو دہی کا پانی ہے وہ خشک ہو جائے۔ یہ دیکھیں دہی کا پانی بالکل خشک ہو چکا ہے اور ہماری کڑھائی بالکل زبردست سی نہ ہو چکی ہے اور اس کی گریوی دیکھیں آپ، یہ دیکھ رہے ہیں بالکل ریسٹورنٹ سٹائل کی ہے اور اس کی خوشبو اتنی زبردست سی آ رہی ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ مزید اسپائسی اور رچ کرنے کے لیے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی کٹی لال مرچ، کٹی کالی مرچ اور تھوڑی سی گرین چلیز، تھوڑا سا ہرا دھنیا ابھی ڈال دوں گی اور تھوڑا سا گارنش کے لیے رکھ دیا اور اس کو مکس کر لوں گی۔ تیز آنچ کر کے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے۔ نمک مرچ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈجسٹ کر لیں۔ ابھی سے بہت زبردست سی خوشبو آ رہی ہے اور بھوک چمک اٹھی ہے اور سبز مرچوں کا اور بلیک پیپر کا بہت زبردست فلیور آ رہا ہے۔ ہمیشہ بلیک پیپر اینڈ پر ڈالنا چاہیے، پہلے نہیں ڈالتے کیونکہ اگر ہم نے پہلے ڈال دیا تو پھر کڑھائی کا کلر خراب ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں کتنی زبردست سے ہماری چکن کڑھائی تیار ہے۔ اب میں اس کا فلیم بند کر رہی ہوں۔ ایک میں نے سرونگ باؤل لے لیا اور اس کے اندر میں یہ چکن کڑھائی ڈالوں گی۔ یہ بہت مزے کی کڑھائی بنی ہے، آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا ایک دفعہ اور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، اور دعوتوں کے لیے ایک بہترین ریسپی ہے۔ اس میں بہت زیادہ گریوی نہیں ہوتی اور یہ بالکل ریسٹورنٹ سٹائل میں اسٹریٹ فوڈ میں جس طرح سے کڑھائیاں ملتی ہیں اس طریقے سے یہ بنی ہے۔ اور میں اس کو اب ڈش آؤٹ کر کے آپ سے ملتی ہوں۔ کڑھائی کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے اور اس کے اوپر میں اب ہرا دھنیا سے گارنش کر دوں گی اور ادرک سلائس کیا ہوا یہ ڈال دوں گی۔
اس کو آپ گرم گرم چپاتی یا نان کے ساتھ سرو کریں، بہت مزے کا لگے گا۔ میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے، مزیدار سے ہماری چکن کڑھائی تیار ہے۔ آپ اس کو بنائیں اور اپنا فیڈ بیک دیں کس طرح سے بنی ہے۔ آپ اس کو دعوتوں کے مینیو میں بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔